اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر مسلمان گھرانے میں نہ ہوتے تو ہم آج مسجد میں بھی نہ ہوتے. یہ اس رب کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. اور اس نے آج نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بغیر کسی تعارف کے قرآن کے سامنے اللہ نے ہمیں بیٹھنا ہمارا قبول کیا. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا ہے. وہ بہت کم لوگوں کو قرآن کے لیے قبول کرتا ہے. وہ کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو خود بڑا عالم فاضل ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اسکالر ہوں، پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں. تو وہ کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے. حالانکہ جتنا پڑھا لکھا ہوگا اس کو اس قرآن کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے بحیثیت مجموعی پوری انسانیت بالخصوص اور بالعموم اور بالخصوص مسلمان قرآن مجید کے طالب علم بننے ہوں گے، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا کیا. میرا اپنا ایک مطالعہ ہے، میں جس اینگل سے بات کروں گا وہ میرا اپنا اینگل ہوگا. آپ اپنے اینگل کو کلیئر رکھیں، اپنا چشمہ استعمال کریں، سب کی پڑھیں لیکن چشمہ اپنا ہونا چاہیے اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن ہمیں جوڑتا ہے، قریب لاتا ہے، فرق بازی کا خاتمہ کرتا ہے، مسلک پرستی کو کیا کرتا ہے، بٹھاتا ہے. تو مسلک پرست آدمی قرآن کو نہیں سن سکتا ہے، فرقہ واریت والا آدمی نہیں سن سکے گا کیونکہ وہ فرقے سے جڑا ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں، فرقے کو توڑتا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، ایک ہو جائیں. تو ہم کس چیز پہ ایک ہوں گے؟ اللہ کے کلام پہ ایک ہوں گے. اس سورہ کہف میں ان نوجوانوں کا ایک بڑا واقعہ ہے. انہوں نے کس طرح زبردست مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان کو کس طریقے سے پیش کیا اور ظلم اور بربریت کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار بنے. اور پھر اس نتیجے میں وہ وہاں سے ان کے اوپر زیادہ ظلم اور قتل و غارت گری شروع کر دی ان کے لیے. تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. وہ بات تو ہم انشاءاللہ جب ان کا واقعہ آئے گا ہم بات کریں گے. لیکن آج کے سبق سے پہلے ایک سبق ہمارا ہو گیا ہے. آج یہ آیات جو آپ کے سامنے ہے، یہ جب ہم بیان کروں گا تو لفظ کو ہم بریک کریں گے، ہم اردو کی طرف لفظ کو لائیں گے تاکہ ہمارے لیے ترجمہ کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. اور قرآن مجید سمجھنے والوں کے لیے کیا ہے، آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مگر ہے کوئی سمجھنے والا، یہ اللہ فرماتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ترجمے کی طرف. وَيُنذِرَ اور ڈرا دے. دیکھیں اس کو، دیکھیں، اور خبردار کر دے یا ڈرا دے، آگاہ کر دے. یہ انذار ہے، نظر سے ہے. ایک ہوتا ہے نظر. نظر کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ نظر ہے. نظر کے معنی نظر و نیاز جو آپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کو خبردار کریں. قالو، جنہوں نے کہا. جن ہونے کا ترجمہ کیا ہے، یہ واو الف ہے. اور قالا کے معنی کہا. جنہوں نے کہا، اتخذا، بنا لیا ہے. کس نے؟ اللہ نے. ولدن، کوئی بیٹا بنایا ہے. آج دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا ہے، بیٹا. لیکن وہ ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے. ہم بہت کم ہیں، وہ بہت زیادہ ہے.
اور ہر دور میں یہ آیت زندہ رہے گی. آپ نے یہ انذار، یہ آگاہ کرنے کی ذمہ داری آپ نے ان تک پہنچانے کی پوری کرنی ہے. یہ تب آپ کر سکیں گے جب ہم قرآن سے آگاہ ہوں گے. آگے رب فرماتے ہیں مالہم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان کے پاس، بھی اس بات کا، اس کا کہ اللہ کا بیٹا، اس کا من علم، کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ان کو. اپنی طرف سے بات بنائی ہے. یہ بات انہوں نے، ان کے بعد کوئی سند نہیں آئی ہے، کوئی پیغمبر نے نہیں بات بتائی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. اور کس طرح بنائی ہے؟ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے، یہ ہم جو ہے ان کے، اور آبا کے معنی آبا و اجداد، آبا و اجداد یعنی بزرگوں پہ، ان کے بڑے نہ ان کے بزرگوں کو یہ علم تھا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمارے تو بزرگوں نے یہ کہا ہے تو ہم وہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی کرتے ہیں. اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تو ہم یہی کریں گے. قرآن کہے نہ کہے، ہم تو بزرگوں کی بات کریں گے. بزرگ کی بات نہیں مانی جائے گی. بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی. اس بزرگ کی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ. جس نے آپ کے لیے کلام نازل کیا ہے. اللہ فرماتے کبرت، قبر کے معنی کبرت، بری، بڑی. بڑی کیا ہے؟ کلمہ، بات ہے. تخرجو، نکلتی ہے. اردو دیکھیں کتنے قریب ہے نا. نکلتی ہے. من افواہہم، من معنی سے، اور افواہ اردو میں بھی کہتے ہیں افواہ. افواہ کس طرح ہوتی ہے؟ افواہ کیا ہوتا ہے؟ منہ سے کوئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، جس کی کوئی تصدیق نہ ہو. ہاں، اس کا سر پیر نہ ہو. بس افواہہم، اپنے یہ ہے، اپنے منہوں سے، یعنی ان کے منہوں سے جو بات نکلتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کے لیے تم بیٹا بنا رہے ہو. بیٹا کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا ہوتا ہے، پیغمبروں کا ہوتا ہے، کیونکہ جن کی جائیداد ہوگی ان کے پیچھے ان کا وارث بیٹا ہوگا، وارث. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ زندگی ہے، حی و قیوم ہے، اس لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو. وارث ہو. وہ کیا ہے؟ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ یہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں اپنے خالق کے لیے. آگے دیکھیں، ان یقولون، نہیں، یا کے معنی یہ، قول کے معنی کہتے، اور وانو کے معنی ہے. یہ نہیں یہ کہتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں؟ مگر سراسر جھوٹ، کذباً، جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے اوپر. اب ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم خواہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ باتیں کریں. ان کو یہ کیا پڑ گئی ہے؟ انہیں کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، اب جو چاہے کر لو. اور اسی طرح ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کا سہارا لے کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سہارا یہ قرآن ہے. جب آپ قرآن سے ملیں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ملے گا. اللہ بات کرے گا. اور کیا چاہیے آپ؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے دل کو صاف کرنے کے لیے، کہ ان کے دل میں یہ جو بات آئی ہے کہ بھائی اللہ کا بیٹا یہ وغیرہ، اس کے لیے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں ایک درد مند دل ہے جو لوگوں کے لیے. تو ادھر دیکھیں، فلا اللہ کا، فا کے معنی بس، لا اللہ کے معنی شاید، اور کا کے معنی آپ، باخعون، ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں. نفس کا، اپنی جان کو،
नफ्स को कहते हैं अपनी जान। अपनी जान, और का के माने अपनी, और नफ्स के माने जान। ए नबी, आप तो अपने इनके पीछे अपने दिल में इतना दर्द रखते हैं, तो हो सकता है आप इनके पीछे अपनी जान गंवा दें। अला आसारिहिम, अला के माने पर, आसार कहते हैं असरात को, और हिम के माने इनके। हिम अंग्रेजी में भी इस तरह ही है ना, वो हिम सिंगुलर के लिए है और ये क्या है, ये प्लूरल के लिए। तो इनके पीछे, इनके पीछे आप क्या हो जाएंगे नबी, अपने आप को जान दे देंगे। और हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो नबी जिसके ऊपर एक कलाम आया था, वो एक लम्हे के लिए नहीं बैठ रहे थे, वो जो ही आयत आई है लोगों तक क्या कर दिया, पहुंचा दी। और हम बैठे हुए खामोशी थे कि चलो जी वो तो है ही, जन्नत हमारे लिए है। जब तक आखिरी आदमी नहीं जाएगा जन्नत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नहीं उठाएंगे। ये हमें तसल्ली दे करके हमें कुरान से क्या कर दिया, दूर कर अलग कर दिया। अलग कर दिया। अब यही बात है कि हम उन्हीं बातों पे चल रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शायद अपनी जान को, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए दर्द है, उड़न अफसोस है उनके लिए, आप इनके पीछे अपनी जान गवा देंगे। क्यों? इल्लम युमिनु, के नहीं वो ईमान लाए। अगर वो नहीं ईमान लाए, लिहाजा इस हदीस बात पर, हदीस के माने क्या है, बात पर, बात पर। यानी इस बात पर जो आप बताना चाहते हैं, अगर इस पर ईमान नहीं लाए तो आपके दिल में इतना दर्द है कि आप हो सकता है इस दर्द की वजह से अपनी जान को क्या करोगे। अच्छा, ये बाकी उनका लफ्ज़ है ना, ऐसे हलाक करने को नहीं कहते, यानी अपने आप को बहुत परेशान कर देना। थका देना, हलाक तो अरबी का लफ्ज़ है ना, हलाक, थका देना। हलाकत का जो लफ्ज़ है उर्दू का नहीं है, अरबी का है। और ये बाकी उन जो है हम नहीं इस्तेमाल करते। यानी इसका ये है कि अल्लाह के नबी के दिल में इतना दर्द था, दर्दमंद दिल था कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये लोग इस रास्ते से हट जाएं, और ईमान पे लिया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कबूल नहीं करता। माफ़ी नहीं करता है। नहीं ये तो जी। मुशरिक है सारे, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कराए। जिस तरह हम अल्लाह की किताब के साथ किसी को शरीक करा दें कि मेरी किताब ज़्यादा अहम है, तो फिर तो मुशरिक हो गया। अल्लाह की किताब के साथ कोई किताब मुकाबला नहीं करते, मुकाबला नहीं करता। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कौन सी किताब है? कुरान। तो आपकी और मेरी किताब में कोई इंसान ये कह दे कि मेरी किताब में शक शुबा नहीं है, बल्कि प्रीफेस पे खुद कहता है कि पढ़ने के बाद मुझे मेरी गलतियों से आगाह कर दो। और खालिक कहता है कि मेरी किताब में तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। है ही नहीं, नहीं, तो ऐसी किताब हमारे पास मौजूद है जिससे हमने आंखें क्या कर दी है, दूर कर दिया। बंद कर दी है। बंद कर। अब यहाँ अल्लाह आगे फरमाते हैं, असफा, असफा, अफसोस के मारे, अफसोस के मारे, यानी आप कि इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं तो आप तो अपनी जान को क्या कर देंगे, गंवा देंगे। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको आगाह करता है कि तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको देखें। इन्ना जालना, बेशक, ये जब इन्ना इस तरह आ जाए ना, इन्ना इस तरह, इसके तालीफ हो तो इसके तरह बेशक हम, और जालना के माने हमने बना दिया, हम ही ने बना दी है, माँ जो कुछ भी है, अलल अर्दे, जमीन पर, इस जमीन पर जो कुछ भी है वो किसने बनाई है? अल्लाह ने कर हमने बनाई है। पूरी कायनात को। वो क्या है? जीनत है, जीनत है। ये दुनिया की क्या है? सजावट, सजावट है। ये आपको खींच लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस जमीन के अंदर तुम ऐसा ना हो जाओ कि तुम्हारे दिल में अंदर दाखिल हो जाए। इसके ऊपर चलते रहो लेकिन इसको दिल के अंदर दाखिल ना करो। हाँ, अगर कश्ती के अंदर पानी आ गया तो गया तो काम। डूब गया। ये कश्ती पे चल रहे हो तुम, इस दुनिया को कहीं दिल की जीनत न बना लो। बेशक। ये मैंने इसलिए आपके लिए ये बनाया है, लहा, इसके लिए, यानी ज़मीन को के लिए जीनत बनाई है। इसलिए लिनब्लुवहु, लिनब्लुवहु, ले के माने ताकि, नून के माने हम, बलाव के माने आजमाएं, और हम के माने इन लोगों को, ताकि इन लोगों को हम क्या करें? आजमाएं। आजमा दें।
کہ دنیا میں جا کر کے دنیا کے بیٹے بنتے ہیں یا دنیا کو ٹکرا کر کے میرے بنتے ہیں؟ سبحان یہ آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور دنیا جس کے دل میں بس گئی نا وہ پھر ایک بنگلے پہ وہ نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک ادھر بھی ہو، ایک عزیز آباد میں بھی ہو جائے، پھر عزیز آباد سے گلشن اقبال کی طرف جاتا ہے، پھر جا کر کے ڈی ایچ اے میں جاتا ہے، اور ڈی ایچ اے والے جاتے فرانس کی طرف بھاگتے. تو یہ دنیا اتنی زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ جس کے پیچھے کوئی لگ گیا تو بس پھر اس کی دنیا گئی، لذت پھر اس کی فکر سوچ ختم. لذت ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں ایہم، کہ کون ہے ان میں، کون ہے ان میں احسن بہترین عمل امال والا. عمل کرنے والا. وَإِنَّا، اور پھر آ گیا اور بے شک ہم بے شک لجائلون، ضرور بنانے والے ہیں، ضرور کرنے والے ہیں. فعیدن، اس کو کیا کرتے ہیں، یعنی میدان بنا دیں گے، چٹیل میدان، جو روزہ بنجر. ہم باہر کر دیں گے. اب ان کو ایک دن بنجر بنجر میدان بنانے والے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ کی زمین، آپ کے جو جتنی اثاثے ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے، ایک دن کیا ہو جائیں ہم باہر کر دیں گے. گے. اس کے پیچھے تو مار رہے، قتل کر رہے تھے، ایک سے مار رہے تھے، ایک کی زمین پہ قبضہ کر رہے تھے. یہ دن آئے گا اور یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، ملیے بیٹھ ہونے والا ہے. آج کا سبق ہمارا یہ تھا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ